अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी फुलगरा इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे हॉस्पिटल में आए हैं जहां पे शुगर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जाता है। एक ऐसा सेंटर जिसे TDC के नाम से पुकारा जाता है, और अगर आप इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाएं तो टूल प्लाजा के बिल्कुल करीब ये एक ऐसा हॉस्पिटल उन लोगों ने बनाया जो खुदा तरसी पे यकीन रखते हैं, जो इंसानियत की बका और फलाह का काम करना चाहते हैं। इस हॉस्पिटल में शुगर के मरीज़ों का, नादार मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जाता है, और कुछ लोग जो साहिब सरवत हैं, जो इलाज का ख़र्च बर्दाश्त कर सकते हैं, उनसे रकम लेकर उन गरीबों का इलाज किया जाता है। और ये हैं वो वॉलंटियर बच्चियाँ जो इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इनके साथ डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टीम है। हम कोशिश करेंगे कि इस हॉस्पिटल के मुख्तलिफ़ कोने आपको दिखाएं, मुख्तलिफ़ शोबे दिखाएं, और डॉक्टर्स से बात करें, यहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है उससे बात करें, और कोशिश हमारी ये होगी कि जो इसके बानी हैं, जो इसके सरपरस्त हैं, उनसे भी बात हो कि इस हॉस्पिटल को उन्होंने बनाया और अब किस तरह इलाज होता है और लोगों का और खल्क़े खुदा का कैसे फ़ायदा हो रहा है। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। नाज़रीन, ये बच्चियों का ग्रुप जिस तरह अभी मैं ओपनिंग कर रहा था, इन्हीं से पूछता हूँ सबसे पहले कि इन्होंने इस प्रोफेशन को क्यों चुना। आपने इस प्रोफेशन को, आप कुछ भी कर सकते थे, आपने पढ़ा और उसके बाद ज़िंदगी के लिए आप आगे गाड़ी चलाने के लिए काम करना, क्योंकि आजकल हर जगह पे मेल फीमेल दोनों काम करें, आप इस प्रोफेशन में आए, इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि मुझे ये प्रोफेशन बज़ाते खुद अब बहुत सूटेबल लगा अपने लिए। लोगों की खिदमत करके मेरे दिल को सुकून मिलता है, और जो लोग हैं बीमार आते हैं हमारे पास, जब वो वापस जाते हैं यहाँ से सेहजाब होके जाते हैं, तो हमारे लिए वो जब दुआएं करते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, और जो है उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो हमारे दिल को सुकून देती है। देखिए, शुगर के मरीज़ को मुख्तलिफ़ तकलीफ़ होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्हें जो है वो यूरिन का आना, पसीने का आना, कभी इनका जो है वो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के पेशेंट्स आते हैं। हम उनको उनकी सूरत हाल, उनकी कंडीशन के ऊपर दे के डायग्नोस करते हैं, जिसके बाद हम उन्हें मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात देते हैं, और अद्वियात और डाइट का इस्तेमाल करते हुए हमारा पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिकवर कर जाता है। और जब हमारा पेशेंट रिकवर होता है तो ये एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। बेसिकली मैं यही कहूँगी, जो पेशेंट होता है शुगर का, उससे काफ़ी लुक आफ्टर की ज़रूरत होती है, तो वो तकरीबन चिड़चिड़ापन उसमें होता है। तो घर वालों को चाहिए कि उसको समझे, उसको गाइड करे। अगर वो कुछ ऐसा बोल रहे तो ज़रूरी नहीं आप उसको रिएक्शन देखिए, आप हम पे गुस्सा करते हैं, ये वो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेसिकली जो शुगर वाला पेशेंट है तो उसका BP मोस्टली हाई ही रहता है। तो हमें चाहिए हम उसको समझें, उसकी कंडीशन को समझें और उनके साथ कोऑपरेट करें, अच्छे से बिहेव करें। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे शुगर के मरीज़ होते हैं उनको बहुत से मसाइल होते हैं, जैसे उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, उनकी आंखों का मसला जो है वो भी काफ़ी होता है, उनको काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश करें कि उनका प्रॉपर चेकअप करवाएं, उनको दवाइयाँ टाइम पे दें, उनके घर वाले उनकी डाइट का बहुत ख़ास ख्याल रखें। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो शुगर है वो हर दूसरे बंदे को हो रहा है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, जो भी हो, तो हमें उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? सर हम आए हैं एबटाबाद से। अच्छा, क्या मसला है? शुगर है, शुगर कितने अरसे से? बहुत अरसे से, 30-35 साल पहले ठीक टिकी रही, फिर कटाई करते रहे, बड़ी मेहनत। इस हॉस्पिटल में कब से आ रहे हैं? 2 महीने से। फ़र्क पड़ा? इंशाल्लाह भी पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो है ना ख्याल रखना है कि इनके जो पैर हैं ये ज़ख्मी ना हो, क्योंकि ये अगर शुगर के पेशेंट का ज़ख़म बन जाता है तो वो फिर बहुत मुश्किल पैदा करता है, और उसके लिए फिर एक आखिरी स्टेप जो है वो इसको बाकी वजूद को सेव करने के लिए इसको काटते हैं। ये कब से है शुगर आपको? इनको उर्दू नहीं आती, ये पठान है, हाँ, इनको उर्दू नहीं आती। तस वक्तों के खबर कवश है کله نه تاسو تکلیف دی دا لسمه ورځ میاشت ده مخکې دا و دې 3 کاله وشي ما کټ کړې ده او دې پته نه چې لسمه میاشت او کو 12 میاشتې وشوې
چې دی باندې در لګېدله دی دا توره ګوته که دا کچ نه ده دا توره شوې وه نو مخکې علاج نه و کړی مو پېښور کې م کړی و پېښور باندې پېښور کې م علاج کولو نو هغه سیوا شوه. ناظرین جی کہہ رہے ہیں کہ 1 سال سے یہ مرض ہے اور پشاور میں علاج کرایا لیکن پراپر طریقے سے صحت یابی نہیں ہو سکی. بہرحال یہ خاص طور پہ شوگر کے پیشنٹ کو خیال رکھنا ہوگا. فری علاج کرتے ہیں, غریب کا زکوٰۃ پہ علاج کرتے ہیں, جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ان کا پیسوں پہ ہوتا ہے, جو نہیں افورڈ کر سکتا ہے اس پر فری کرتے ہیں. فری کرتے ہیں. اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہمیں بھی اسی گروپ نے بتایا. اچھا, آپ کو خود شوگر ہے؟ جی. کتنے عرصے سے؟ 11 سال سے. تو علاج پہلے کہاں کرا رہے تھے؟ نہیں کرایا, پہلے نہیں کروایا. کرایا ہی نہیں. سنٹور پہ اسی طرح 4 سال ہوتے ہیں آ رہے ہیں. تو پہلے عیاشوں کو تو تھوڑا بہت علاج کرانے نہیں فرق پیا. تو کوئی آدمی دوائی کہن کے گیا تو اس نے بتایا بھائی اتنے اچھا علاج ہوتا ہے. تو بھائی مولے نہ کراؤتا بھی ہوتا ہے تو کارڈ سے کراؤتا بھی ہوتا ہے. تو بیوہ بندے ہیں پھر کارڈ تک. 10-11 سال ہو گئے ہیں. جو سب محلے والی آتی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا ہے وہاں جاؤ فری ہوتا ہے علاج, تو اس لیے میں یہاں آ گئی ہوں. تو اللہ کو حکم سے یہ مجھے آرام ہے کافی. ناظرین میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سونیا بختیار. وہ یہاں پہ اوور آل پیشنٹس کو دیکھتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک پوری ڈاکٹروں کی ٹیم ہے لیڈی ڈاکٹرز کے. ڈاکٹر صاحب, شوگر کے پیشنٹ اس وقت ملک کے اندر بہت زیادہ ہے اور خواتین میں زیادہ ہیں. آپ کا ہاسپٹل ہے تو دور دراز میں لیکن پیشنٹ کی تعداد یہاں پہ زیادہ. بالکل, ہمارے پاس بہت اچھا نمبر ہے پیشنٹس کا, اور کیونکہ ہمارا سیٹ اپ پرٹیکولرلی صرف اور صرف ڈائبٹیز کو ڈیل کرتا ہے, تو خواتین سے ریلیٹڈ جیسے کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی وہ خواتین جو حاملہ ہیں وہ ریفر ہو کے بھی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں فیمیل پیشنٹس موجود ہیں. ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ بیسیکلی یہ جو شوگر ہے یہ ٹینشن کا مرض ہے اور پریشانیوں سے زیادہ یہ بڑھتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے پیشنٹ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیسٹ کرانے ہوں گے, پیسے دینے ہوں گے, دوائیاں لینی ہوں گی. تو آپ کے پاس علاج کس طرح ہوتا ہے؟ جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں آپ کو شاید اس چیز کا علم بھی ہوگا, ہمارا چیریٹی آرگنائزیشن ہے, یعنی ہمارے پاس آلموسٹ 60% پیشنٹس جو ہیں وہ فری علاج ہو رہا ہوتا ہے انڈر دی فارم آف زکوٰۃ اور بیت المال کے. تو اس لیے ہمارے پاس اس طرح کے تمام مریض جن کے پاس فائنینشیل کوئی ایشوز ہیں آ جاتے ہیں, اور ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو اسیس کرتی ہے اور پھر ان کے علاج معالجے کے لیے جو آسانیاں فراہم کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. ہمارے پاس فری ٹیسٹ ان کے ہوتے ہیں, یعنی جو بیس لائن ڈائبٹیز کے لیے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں وہ ہمارے پاس فری ہوتے ہیں, ان کا ہم اس پیکیج میں کراتے ہیں, اور ساتھ ان کو شوگر کی تمام دوائیاں ہم دیتے ہیں. اللہ ساروں کو محفوظ رکھے ہر طرح کے مرض سے, لیکن جن کے گھر میں اس وقت شوگر کا مرض ہے یا جو اس وقت ڈائبٹیز کے شکار ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا علاج کسی مستند ڈاکٹر سے کرائیں جو کہ پراپر رجسٹرڈ ہو, کسی ایسے سینٹر سے کروائیں جو کہ پراپر علاج معالجہ ان کو فراہم کر رہا ہے, جہاں پہ ڈاکٹرز واقعی ڈائبٹیز اور اس کی کمپلیکیشن سے واقف ہیں. کیا واقعی جو مستحق لوگ ہیں ان کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے؟ آپ کیسے آئے تھے اس ہاسپٹل میں؟ تقریباً 1 سال ہو گیا. میں اپنی مدر ان لا کو لا رہی ہوں. ان کی شوگر بالکل ان کنٹرول تھی. ہم ڈاکٹر اسٹے صاحب کے پاس آئے, اور جب میرا فرسٹ وزٹ تھا تو مجھے کمپلیٹلی یہ نہیں پتا تھا. میں نے بھی انٹرنیٹ سے سرچ کیا تو ڈاکٹر اسٹے کے حوالے سے میں نے اپوائنٹمنٹ لیا, تو میں بہت زیادہ امپریس ہوئی. اسپیشلی جو یہاں پہ اسٹاف ہے, یہاں سے لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس ہر جگہ ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے تھے, تو بہت زیادہ امپریسو تھا. اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے, تو الحمدللہ ابھی وہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں, ان کی شوگر بھی کنٹرول ہو گئی ہے. کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس, وہ اپلیکنٹ ہو سکتا ہے زکوٰۃ کا, نان افورڈنگ پیشنٹ, کوئی بھی پیشنٹ ہمیں اپروچ کر سکتا ہے. ہم اس کا بیسک ڈیٹا انٹر کرتے ہیں, اس کے بعد المستقیم شریعہ کمپلائنس اس ڈیسک پہ پیشنٹ کو ہم بھیج دیتے ہیں. اسلامی شریعہ کے لاز کے اکارڈنگلی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وائدر ہی از ایلیجیبل فار زکوٰۃ اور ناٹ. ونس وہ اس کو ایلیجیبل کر دیں, اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ ود ان 10 منٹس 10 to 15 منٹس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ اس کی ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے یا ہفتے میں کتنے دن کام کرتے ہیں؟ 6 days a week ہماری او پی ڈی ہوتی ہے. ایمرجنسی ہماری 24 hours ہے, آئی پی ڈی ہمارے 24 hours ہے. پیشنٹ ہمارے پاس ایڈمٹ بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ. ہم
IPD भी स्टार्ट कर चुके हैं। कितने पेशेंट आप रख सकते हैं, वार्ड कितने आपके, इसकी कोई डिटेल बताएं। जी हमारा फंक्शनल हॉस्पिटल तो OPD हमारी 6 डेज़ फंक्शनल है, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज हमारी 24/7 फंक्शनल है, जिसमें हमारे पास ड्यूटी डॉक्टर भी अवेलेबल है, लैब भी अवेलेबल है और IPD फुली फंक्शनल है। और इसमें हमारे पास IPD के 2 फ्लोर्स हैं जहाँ पे हम काफ़ी पेशेंट्स रिटेन भी कर सकते हैं और इमरजेंसी सहूलियात भी दे सकते हैं। डेली हम यहाँ पे तकरीबन मरी और आज़ाद कश्मीर की तरफ से मेजॉरिटी पेशेंट केटर करते हैं और अमूमन कोई पेशेंट रिटर्न नहीं किया जाता। सपोज यहाँ पे पैनल पे आए, उन्होंने यहाँ पे काउंटर पे पैसे दे, शॉर्ट हो गए पैसे, उस वक़्त नहीं, टाइम नहीं है, कार्ड नहीं चल रहा, उसका फिर फौरी क्या इलाज करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो जारी है। बिल्कुल सर, हमारे पास जो है उसके लिए हमारे पास अकाउंट नंबर हैं ऑफिशियली जो डायबिटीज़ सेंटर की तरफ से दिए गए हैं। हम उन अकाउंट्स में फौरी जो है पेशेंट को कहते हैं कि आपके पास अगर पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है तो आप उसमें पेमेंट ट्रांसफ़र करके और हम उनका इलाज जो है जारी रखते हैं। आप देखें कि मियाँ बीवी हैं, दोनों एजेड भी हैं और शुगर इनको बहुत पुरानी है, बहुत देर से लाया है, बहुत पहले इन्हें चाहिए था कि इनको लाते। कितने अरसे तो शुगर है? बस साल है कई का, इलाज नहीं कराया? बस एक दफ़ा पहले ऐसी दवाइयाँ खड़ियाँ से। क्या करिए गरीब आदमी को, बच्चों को लेके अल्लाह पर खाना है। तो ये बैतुल माल से और इधर से आपने दरख्वास्त ले लगे ना कि देते ना। नाज़रीन, इस हॉस्पिटल के DMS मेरे साथ हैं मौजूद। कैसे जी ये आप मैनेज करते हैं, आपका विज़िट कितना होता है पर डे का, मंथली, और फिर उसमें डिज़र्विंग पेशेंट कैसे आप निकालते हैं? हमारा एवरेज जो एक दिन का विज़िट है वो करीबन 80 से 100 पेशेंट है, जिसमें से कोई 60% पेशेंट जो हमारा वो फ्री वाला है, जो ज़कात के साथ डील होता है। और हम कोशिश करते हैं कि उनको OPD से लेकर और मेडिसिन तक तमाम फ्री हम दें। और मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो सेम वही है जो पेड पेशेंट की है, सेम मेडिसिन उनको भी दी जाती है। और 40% पेशेंट हमारा वो है जो पेड है, लेकिन वो भी डिस्काउंट पे आ रहा होता है। और मोस्टली लोग जो हैं विसिनिटी के हैं, जो गरीब लोग हैं उनको हम एंटरटेन कर रहे होते हैं। तरीक़ाकार क्या होता है? तरीक़ाकार ये है जी को सबसे पहले आता है हमारे रिसेप्शन पे आके जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स देता है तो हम भेजते हैं मुफ्ती साहब के पास, जो ज़कात की उनकी प्रोफाइलिंग चेक करते हैं और उनको फ़िट करते हैं फॉर ज़कात। जब वो ज़कात से फ़िट हो जाते हैं तो फिर हमारा प्रोसेस शुरू होता है कि हम उनको मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स में भेजते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, फिर हम उनको एजुकेशन में भेजते हैं, उनको फुट केयर में भेजते हैं, जहाँ जहाँ उनको एजुकेशन की ज़रूरत होती है एज़ पर देयर नीड, जितनी उनकी बीमारी की सिचुएशन होती है उसके मुताबिक। हमने मेडिकल कैंप्स का प्रोसेस शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह हमारा वर्ल्ड डायबिटिक डे भी आ रहा है, उसमें भी हम कैंप कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो विलेजेस हैं वहाँ भी हम कैंप शुरू कर रहे हैं अपने, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि ये हॉस्पिटल अवेलेबल है और गरीब आवाम के लिए अवेलेबल है। बहुत अच्छा और मिसाली हॉस्पिटल, हमने इसका विज़िट किया। इसको लिंक कहाँ कहाँ किया हुआ है आपको? एक तो पेशेंट जो खुद आपके पास चल के आ जाता है, कुछ और हॉस्पिटल आपको पेशेंट शुगर के रेफ़र भी करते हैं? हमारा जो हॉस्पिटल है वो एक हब एंड स्पोक मॉडल पे काम कर रहा है। हब से मुराद ये है कि ये TDC जो इस्लामाबाद है ये एक मेन सेंटर है, उसको हमने लिंक किया हुआ है। TDC हमारा जो G8 मरकज़ है उसको लिंक किया हुआ है। G8 हमारा जो DHA है वहाँ पे भी हमारा एक सैटेलाइट यूनिट है। अब होता ये है कि जो उसको ये हमारे सारे इंटरकनेक्टेड है। आउटसाइड द इस्लामाबाद हमारा TDC फैसलाबाद है, TDC साहिवाल है, लाहौर है, हम सब इनसे कनेक्टेड हैं। तो उसमें जो चीज़ें होती हैं, जो डायबिटीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिस तरह की आपको मैनेजमेंट यहाँ पे मिलेगी, इसी तरह वो हम प्रैक्टिस उस लेवल पे भी कर रहे हैं। अब जो आउटसाइड हमारे TDC की हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जिस तरह हमारे विसिनिटी पे फ़ारूक हॉस्पिटल है, अकबर नियाज़ी है, या दीगर पिम्स हॉस्पिटल हमारे जितने भी बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उनसे जो पेशेंट हमारे पास ड्रेन हो रहे हैं, वो जो ज़्यादा हमारी सर्विसेज आ रही हैं वो फुट रिलेटेड आ रही हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में एक ह्यूज पॉपुलेशन है। ऑलमोस्ट 30 to 40% जो पेशेंट्स हैं उनको डायबिटिक फुट का इशू हो जाता है। तो वो हमारी जो सर्विसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो डायबिटीज़ के हवाले से फुट की सर्विसेज हैं वो सबसे टॉप ऑफ द क्लास हैं। तो उनका प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छा है अगर वो टाइमली हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह हमारा जिस तरह ये डायलिसिस सेंटर है, तो डायलिसिस सेंटर आपने बाकी जगहों पे भी विज़िट किया होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के भी विज़िट किए होंगे।
تو ہمارا یہ جو ڈائبٹیز سینٹر کا جو ڈائلسس یونٹ ہے اٹس اے اسٹیٹ آف آرٹ, اور یہ ہم فری آف کاسٹ فار ڈیزرونگ پیشنٹس فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اس میں کاوشیں سب کی ہیں. ناظرین, میں جس طرح ذکر کر رہا تھا کہ ان شخصیات کے پاس آپ کو لے کے چلتا ہوں جنہوں نے اس کو سوچا اور پھر اس پہ عمل کیا کہ انسانیت کی بہتری کیسے کر سکتے ہیں. اس ہاسپٹل کے چیئرمین میرے ساتھ ہیں. چیئرمین صاحب, بہت اچھا ہاسپٹل, بہت اچھا ٹریٹمنٹ, لیکن بہتری کی گنجائش ہر وقت ہوتی ہے. اس کا کب اس کی بنیاد رکھی گئی, اس کا کیسے آپ نے اس ہاسپٹل کو بڑے کو بنایا, آئندہ کے کیا پروگرام ہیں, لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈائبٹیز کا آپ کو پتہ کہ دنیا بھر میں ایک سیلاب آیا ہوا ہے, اور پاکستان اس وقت بدقسمتی سے نمبر 1 پہ دنیا میں ڈائبٹیز میں ہے. اور ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, اور علاج کروانے کے لیے تو یہ بہت مہنگی جو ہے بیماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں UK سے پڑھ لکھ کے ایک ڈائبٹالوجسٹ بنا, اور میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں آگے کیا کیا ہے, تو بہت لمبی فہرست ہے, جس میں اس وقت سب سے پہلے ہم کام کرنا چاہتے ہیں ٹیلی میڈیسن, کہ دور دراز سے لوگ اس سے کیسے مستفید ہو سکیں. اس کو دوسرے شہروں میں لے کے جانا ہے, جس میں کراچی ہے, حیدرآباد ہے, لاہور ہے, ساہیوال ہے, فیصل آباد ہے. اور جو ٹیلی میڈیسن ہے اس میں کوئی لوگ بے شک باہر تک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے سینٹر سے مستفید ہونا چاہتے ہوں تو ہم کر سکتے ہیں. یہ سینٹر صرف پاکستان میں ہے, لیکن اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوورسیز چیپٹر بن چکے ہیں, جس میں TDC آسٹریلیا ڈاکٹر اسرار اور ان کے دوست وہ TDC ساہیوال بنا رہے ہیں. اسی طرح سے TDC لاہور کے لیے UK کے لوگ ہیں, فیصل آباد کے لیے UK کے لوگ ہیں, اب ہم کینیڈا کا چیپٹر بھی شروع کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا. اور میرا صرف ایک ہی لوگوں کو پیغام ہے کہ دیکھیں, ہم اپنا کام کر چکے یا کر رہے ہیں. اس بلڈنگ سے, اس ہاسپٹل سے آپ نے مستفید کیسے ہونا ہے, آپ نے یہاں تشریف کیسے لانا ہے, آپ نے اپنے لوگوں کا, اپنے پیاروں کا علاج کیسے کروانا ہے. ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم ہر کسی کے گردے بچا سکیں, ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم کسی کی آنکھیں بچا سکیں, اور اسی طرح کے کسی کے پاؤں کٹنے سے بچا سکیں. ایک دفعہ ایک میسیج کر دیں کہ آخری سٹیج پہ شوگر والے کو یہاں پہ نہ لائیں, بلکہ ابتدا میں لائیں تاکہ علاج بھی ہو. آپ کا یہ بہت ہی اچھا پیغام ہے. دیکھیں, ہر بیماری جو کرونک ہے, جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے, اس میں ایڈوکیشن, لوگوں کی اویئرنیس سب سے بڑا ایک کام کرتا ہے. تو اسی طریقے کو رکھتے ہوئے ہم اپنے ہر مریض کو, جو پاؤں کے جن کے کٹنے والے ہو رہے ہیں, ان کی مثال لیتے ہوئے ہر مریض کی ہم فوڈ ایڈوکیشن کرتے ہیں, چاہے ان کے پاؤں متاثر ہوں یا نہ ہو. CEO صاحب, ایک اچھا ہاسپٹل شوگر کے حوالے سے ایک ایسے ملک میں جو شوگر کے حوالے سے نمبر 1 پوزیشن پہ آ گیا, ہر تیسرا بندہ شوگر کا شکار ہے, اور زیادہ تر لوگوں کی تعداد غربت سے لکیر جو نیچے جاتی ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو میں نے تو آپ کر رہے ہیں, برڈن آنے والے دنوں میں بڑھے گا, اتنے وسائل ہوں گے آپ کے پاس. میں یہ کہنا سب سے پہلے ضروری سمجھوں گا کہ جب ہمیں گورنمنٹ سیکٹر سے, پاکستان ٹیلی ویژن سے, جب ہمارے ادارے اور ہمارے جیسے اور ادارے جو فلائی ہیں اور جو چیریٹی پہ کام کر رہے ہیں, ان کو اگر کوئی ان کی سپورٹ ہوگی, ان کو آپ پبلک کریں گے, لوگوں کو اویئر کریں گے ہمارے بارے میں, تو آئی تھنک یہ اٹ سیلف از اے گریٹ کنٹریبیوشن آن دی پارٹ آف دی پبلک سیکٹر دی پاکستان ٹیلی ویژن. تو اس کے لیے ہم مشکور ہیں آپ کے. بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا کہ ڈائبٹیز جو ہے اور شوگر ہمارے ملک میں, پاکستان انفارچونیٹلی نمبر 1 ہو گئے, وہ یہ نہایت افسوس کی بات ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے, وبا پھیل گئی ہے, یہ لوگوں کی ڈائبٹیز کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو نہیں پتہ کہ کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, کون سے ایسے سٹیپس اٹھانے چاہیے, کیسے پرہیز یا پریونٹیو میئرز کرنے چاہیے کہ شوگر اس طرح نہ پھیلے. ہم نے جو وزٹ کیا
پیشنٹ سے ہماری جو بات ہوئی, ان کی سیٹسفیکشن کو دیکھا, اٹس مین کہ آپ نے جو سنگ میل رکھا وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے, منزل کی طرف رواں دواں ہے. تو میں چاہوں گا کہ کیمرہ آپ کے پاس ہے, انہی لوگوں سے بات کرنی ہے, انہوں نے ہی آپ کے ساتھ چلنا ہے فیوچر کے منصوبوں میں, تو کیا کہیں گے؟ اچھا, اگین ویری نائس. فیوچر ایکسپینشنس کا جہاں تک تعلق ہے, اور ہم اپنے ڈائبٹیز صرف اسلام آباد میں نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا ابھی رائٹ ناؤ یہ مین سیٹ اپ ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس اسلام آباد کے اور ایریاز میں بھی ہیں, 1-2 DHA کے پاس ہے, G8 میں ہے, ہمارا لاہور میں ایک سیٹ اپ ہے, ہمارا سائی وال ہے. ہماری ایکسپینشن پلان میں 5-6 ایریاز ہیں. ہم بہت جلدی سائی وال میں ہمارا پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہے مڈ اکتوبر میں, اور وہ ایک ہیوج ہاسپٹل 10 کنال پہ, سیم ماڈل ہوگا چیریٹی اور پیٹ کے اوپر. سملرلی ہمارا لاہور میں ماڈل شروع ہو رہا ہے آن بیدیاں روڈ, وہ بھی 10 کنال پہ ہے. ہم فیصل آباد میں جا رہے ہیں, وہاں ہمارا ایک پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے. ہم کراچی جا رہے ہیں, کراچی بھی ہمارا پروجیکٹ شروع ہو جائے. اینڈ گریجولی ہمارا جو ایکسپینشن پلان ہے ٹو ریچ آؤٹ تمام پاکستان کے بڑے شہروں میں, ان میں ہم اپنے اپنے سسٹم اسٹیبلش کریں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائیں, اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ڈائبٹیز کی جو ہمارے پاس ایک ہمارے لیے ایک جو چیلنج ہے, اس کو ہم میٹ کریں. اور ہم نے جن ایریاز میں, ریموٹ ایریاز میں, رورل ایریاز میں جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے, ہم موبائل ہاسپٹلس کا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی عوام کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ TDC اپنے اسٹیٹک انسٹالیشن کے علاوہ ہم نے موبائل یونٹس, تاکہ ہماری ٹیمیں جائیں, موبائل ہاسپٹل ہو, وہ گاؤں گاؤں گلی گلی میں محلے میں جائیں, لوگوں کو اویئر کریں, وہاں کمپین چلائیں, وہاں اسکریننگ جائیں, لوگوں کو بتائیں کہ ڈائبٹیز کی کیا نقصانات ہیں, اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک اگر میں ڈاؤن دی لین 5-7 سالوں میں انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں پھیل جائیں گے, اور یہ آپ کی سپورٹ سے ہی ہوگا, عوام کی سپورٹ سے ہوگا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. بیسیکلی آج ہمارے پروگرام کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ چیزوں کو آپ ایزی لیتے ہیں, آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی. ایک کہاوت ہے کہ 1000 میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. کتنے عظیم تھے وہ لوگ جنہوں نے شروع میں یہ قدم اٹھایا اور اس علاقے میں ایک ایسے ہاسپٹل کی بنیاد رکھی جو پاکستان کی کل آبادی کا 3/4 اس کی خدمت خلق کے لیے. میں سادہ لفظوں میں بولوں تو ہر تیسرا بندہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے, اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو زندگی بھر آپ کے ساتھ چلے گی. یہ ڈاکٹر, ان کا یہ ہاسپٹل, ان کے آپریشن روم, یہ ان کے لیے ہیں جو یہاں پہ پہنچ جائے گا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک یہاں پہ پہنچ نہیں پائے, جن کو اپنے مرض کی حساسیت کا پتہ ہی نہیں, جن کو اویئرنیس ہی نہیں. تو سوال میرا بیسیکلی آپ سے ہے, آپ کو تو پتہ ہے, آپ کے گھر میں ہے پیشنٹ, کیا کبھی آپ نے کوشش کی کہ اس کو ہاسپٹل لے جائیں, اس کو پراپر ہاسپٹل میں لے کے جائیں, اس کا علاج کرائیں؟ اور اس کا علاج بڑا سمپل اور سادہ, میں نے ادویات کے ساتھ اس کو دیکھا. احتیاط 1000 نہیں لاکھ علاج سے بہتر ہے جب ان ہاسپٹلوں میں آپ آئیں اور علاج کرائیں گے تو اس مرض پر ہم قابو پائیں گے. اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے پہلا قدم کب اٹھانا ہے. میں کہوں گا کل نہیں, آج سے. ان نمبروں پہ رابطہ کریں, اس ہاسپٹل میں آئیں, ان کے ہاتھ بٹائیں, اور وہ لوگ جن کے پاس علاج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ مت گھبرائیں, یہاں پہ مفت علاج ان کا ہوتا ہے. اور جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے ان کا حق ہے کہ ان غریبوں کے لیے وہ یہاں سے کنٹریبیوٹ کریں یا نہ کریں, لیکن علاج کے لیے اپنے پیسے ضرور خرچ کریں. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے, میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین, آج اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں کہ ہم بھی اشرف المخلوقات ہیں اور اس دکھی انسانیت کے لیے
اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ زندگی کے کسی شعبے سے، آج یہ عہد ضروری ہے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے